بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، 5 قسم کی عورتیں ایسی محترم عورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ان کی تعظیم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہی جان لیجئے کہ صرف ایک ایسی عورت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورت کو اپنے گھر سے نکالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا محکم ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہ رکھو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہو، یعنی وہ عورت جو خود کو مردوں کی طرز پر سنوارتی ہو، مثلا مردوں جیسا لباس پہننا، مردوں جیسی وضع میں بال کٹوانا، اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا انداز مردوں جیسا ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ تعلق ختم کر دینا چاہیے اور ایسی عورت کو فوراً اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 5 خوش قسمت عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یوں تو دین اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں نہایت بلند و برتر مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، ہر ایک کو معاشرے میں نہایت قدر و منزلت والا اہم مقام دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ عورتوں میں ایسی نشانیاں ہوں کہ جن کے سبب ان کی نیکی اور ان کی اچھائی دوسری عورتوں کے نسبت واضح ہوتی ہو، تو یقیناً ایسی عورتیں اپنے معاشرے میں معزز اور معتبر ہو جاتی ہیں۔ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی عورت پر مہربان ہو جا گئی۔ تو جانتے ہیں کہ نیک عورت کی وہ کون سی 5 خصوصیات ہیں کہ جن کے سبب انہیں اسلامی معاشرے میں بلند و برتر مقام کی فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر کسی عورت میں ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کو اللہ پاک نیکی اور ہدایت کے راستے پر چن لیتا ہے تو پھر اس کے اندر کون کون سی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایسی کون سی نشانیاں عورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ جن سے معلوم ہو سکے کہ وہ عورت اللہ کی نیک اور پارسا عورت ہے۔ حضرت علی اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے شخص، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کو نیکی کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے اور اسے حقیقی کامیابی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے تو اسی عورت میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک عورت صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھ کر طہارت اور وضو کر کے پوری طرح سے پاکیزگی حاصل کر لیتی ہے اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور اپنا سر جھکا لیتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چن لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے حصار میں گھیر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک عورت دن بھر گھر کے کام کاج کو بھی دیکھتی ہے، اپنے شوہر کے کام کاج کرتی ہے اور پھر اپنے بچوں کے دینی اور دنیاوی تربیت کے ساتھ ہی ساتھ نماز کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر بسوج ہو جاتی ہے، تو یہی وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گزر جائیں، یعنی ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے فرشتے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ اپنی نیک اور پرہیزگار بندیوں پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکلیفیں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سسرال والوں کا سخت رویہ، بات بات
خاوند کا جھڑک دینا، ساتھ سسر کے تانے اور بعد ببعد غصے ہونا۔ پھر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے تو نوازتا ہے، لیکن پھر جلد ہی اس اولاد کو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اللہ کی نیک اور پرہیزگار عورتیں ایسی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر و شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہیں، اور جب بھی انہیں کوئی اذیت پہنچتی ہے تو وہ یوں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ پاک، میں نے تیری رضا کی خاطر ان تمام مصیبتوں پر صبر کیا، اور میں اپنے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تاکہ کل روز قیامت تو مجھے میرے اس صبر کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود صبر اور شکر سے کام لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کا دامن تھامے رہتی ہیں، تو جنت ایسی عورتوں کے لیے انتظار کرتی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت خود بخود اپنے غیر محرم رشتوں سے اور گھر سے باہر جاتے وقت گلی محلے کے مردوں سے پردہ کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے نیکی کے راستے پر چن لیا ہے۔ ناظرین و کرام، عورت کی بے پردگی اسلامی معاشرے میں بہت بڑے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ بے پردہ عورت خود بھی بے پردگی کے سبب دوسرے مردوں کو بے حیائی اور گناہ کی دعوت دیتی پھرتی ہے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اس عورت کا یہ عمل اپنا کر اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ایک ماں کی گود ہی اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایک عورت خود کو پردے میں چھپا کر رکھے گی تو یقیناً وہ اسی طرز پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرے گی، اور یوں نہ صرف وہ خود بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی نیک اور پرہیزگار ہوں گی۔ لہٰذا جب ایک عورت پردہ اختیار کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حقیقی کامیابی کے لیے چن لیا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والی عورت۔ آپ نے فرمایا جو عورت رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی عورتیں کی نشانیاں میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے معاشرے میں عورت کے لیے روزہ رکھنا آسان کام نہیں، کیونکہ گھر کے کئی قسم کے کام کاج اور ذمہ داریاں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی ذمہ داریاں نبھانا پڑتی ہیں۔ بار بار بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور پھر سحری اور افطاری میں دیگر افرادیں کھانے کا انتظام کرنا بھی عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی عورت اللہ کی رضا کی خاطر صوم و صلات کا احترام کرتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر اچھا وقت آ چکا ہے، اور وہ حقیقی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، پردہ والی عورت جو مشکلات میں بھی صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو یہی کامیاب عورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جس میں یہ نشانی موجود ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو سمجھ لو کہ اس کا بھی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک عورت کا شوہر اس سے راضی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ ایسی عورت سے فرماتا ہے کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو۔ پیارے ناظرین، آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 بدبخت عورتیں ہیں کہ جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منحوس قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، یا علی، بتائیے کہ کون سی عورتیں منحوس ہوتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ کوئی بھی عورت یا مرد منحوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اس کے اعمال ہیں جو اسے نیک یا منحوس بنا دیتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کے 3 اعمال انہیں منحوس بنا دیتی ہیں۔
نمبر 1، جو عورت اپنے گھر والوں کی عافیت کرتی ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے عیب اور اپنے گھر کے اندر کی باتیں ادھر ادھر پہنچاتی ہو۔ نمبر 2، جو عورت ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو۔ اور نمبر 3، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 عادتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جن عورتوں میں بھی یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہوں، وہ یقیناً اپنے پورے گھر کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ یعنی یہ 3 عادتیں جس عورت میں بھی ہوں گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دے گی۔ ان بری عادات کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 کام کسی بھی مسلمان عورت کو نہیں کرنے چاہیے، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اسلام کی شہزادی بن سکے اور اپنے گھر والوں کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بن سکے۔ اللہ ہمیں ساری مشکلاتوں سے دور فرمائے اور حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔